شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں فرق۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا کیے، حتیٰ کہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ معجزہ کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والی شے۔ معجزہ ظاہری اسباب و عادات سے ہٹ کر ظہور پذیر کا معائنہ ہے۔ خلاف عادات و اسباب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دنیا کے ظاہری اسباب کے بغیر اور روٹین میں ایسا نہیں ہوتا جیسے کوئی زمین کو اشارہ کر دے تو اس سے پانی کا چشمہ ابل پڑے۔ عادات و اسباب سے ہٹ کر جو مواقف چیز واقعہ ہو اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ارہاس، نبی سے جو خلافت عادات بات اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، جیسے پتھر کا سلام کہنا۔ معجزہ، نبی سے اعلان نبوت کے بعد ایسی خلاف اسباب و عادت ظاہر ہونے والی چیز جس کی مثل لانے سے منکرین عاجز ہوں، جیسے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا۔ کرامت، ولی سے جو بات خلاف عادت ہو صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، جیسے دور دراز سے مدد کرنا۔ معونت، عام مومنین سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو معونت کہتے ہیں، جیسے بھوک کے وقت غیب سے کھانا ظاہر ہو جانا۔ استدراج، بے باک فجار یا کفار سے جو بات اس کے مواقف ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، جیسے ہوا میں اڑنا۔ ارہاس و معجزہ دونوں کا تعلق نبی ہی سے ہوتا ہے، البتہ ان میں فرق یہ ہے کہ ارہاس اعلان نبوت سے پہلے اور معجزہ اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے آپ پر بادلوں کا سایہ کرنا یا شق صدر یعنی فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس کھولنا ارہاسات ہیں، جبکہ اعلان نبوت کے بعد شق صدر معجزہ ہے۔ معجزے کے لیے قرآن مجید میں آیت بینہ، برہان، تائید و نصرت من اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ معجزے کی حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی تائید و تصدیق ہے کہ یہ سچا نبی ہے، جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ بادشاہ میرے اس نمائندہ ہونے کی تصدیق کے طور پر میری بات مانے گا، پھر واقعی اس کے کہنے پر بادشاہ کسی کی سزا معاف کر دے یا کسی کو خزانہ دے دے۔ تمام نبیوں کو معجزے عطا کیے گئے، جن میں متعدد کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اور احمدین کی تصریحات کے مطابق سب نبیوں کو معجزے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہی ملے ہیں، جیسے امام بوصیری فرماتے ہیں، ترجمہ معجزات و انبیاء کرام علیہ السلام لائے، وہ ان کو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور ہی کے فیضان سے ملے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فضل الہی کے روشن آفتاب ہیں، جبکہ بقیہ سارے نبی اس آفتاب کے چمکتے ستارے ہیں، جن کے انوار لوگوں پر تاریکیوں میں چمکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 یعنی میثاق الانبیاء والی آیت سے ظاہر ہے، اور یہی بات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر ارشاد فرمائی، انما انا قاسم واللہ یؤتی، ترجمہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں نہ تو خدا ہے دینے میں حد ہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کرنے میں اور نہ لینے والوں میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے معجزات میں متعدد فرق۔ یہاں پہلا فرق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی سے افضل معجزہ ملا۔ مثلا معراج ابراہیم اور معراج مصطفیٰ کا فرق دیکھیں۔ وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر کھڑا کر کے آسمان و زمین کی نشانیاں دکھائیں، فرمایا وَكَذَلِكَ بَرِّئُ ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اور یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگا کر افضل ترین فرشتہ بھیج کر آسمانوں سے اوپر بلا کر معراج کا شرف عطا کیا۔ سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبادہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ اور سورہ نجم میں آسمانوں سے اوپر جانے کا تذکرہ ہے۔ یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کر کے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا، لیکن مطالبہ دیدار پر منع کر دیا۔ اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر عرض و درخواست کے خود اپنے پاس بلا کر دیدار کا شرف عطا کیا۔ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ دوسرا فرق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات ملے، جیسا کہ کتب احادیث و فضائل مثلا دلائل نبوت، خصائص کبریٰ اور حجت علی العالمین کے مطابق سے ظاہر ہے۔ نیز اولیاء کی کرامات بھی اپنے نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہیں کہ انہی کی پیروی کی برکت سے یہ مقام ملتا ہے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کرام کی کرامات بے شمار ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات سب کرامات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ تیسرا فرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ایسے ہیں کہ ایک معجزے میں بہت سے معجزے ہیں، جیسے قرآن کریم اور معراج کے یہ دونوں معجزے، لیکن ان دونوں کے ضمن میں بے شمار معجزات موجود ہیں۔ چوتھا فرق، نبی کے زمانے میں جو چیز رائج تھی اس نبی کو اس سے ملتا جلتا معجزہ دیا گیا، جیسے زمانہ موسیٰ میں جادو کا زور تھا، زمانہ سلیمان میں جنات اور جادو کی کثرت تھی، زمانہ عیسیٰ میں طلب ترقی پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی لوگوں کو اسی طرح کی چیزوں میں عاجز کر دینے والے معجزات دیے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک واجب الاتباع نبی ہیں، تو فصاحت، جادو، طب، طاقت، سائنس، سیٹلائٹ، سب قسم کے معجزات دیے۔ مثلا فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں وسیع و بلیغ قرآن دیا، جس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنانا بھی ممکن نہیں۔ جادوگر کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، جو کوئی جادوگر نہیں کر سکتا۔ طب نے ترقی کرنی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے چھو کر اور لعاب دہن سے بیماروں کو شفا یاب کر دیا۔ سائنس کا فضائی سفر کا زمانہ آنا تھا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ دیا گیا۔ سیٹلائٹ کا زمانہ آنا تھا تو ساری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ چنانچہ فرمایا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا بلند کر دی تو میں اس کی طرف اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس کی طرف ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنا یہ ہاتھ دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا تو میرے لیے ہر شے خوب ظاہر ہو گئی اور میں نے جان لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یوسف کا حسن، عیسیٰ کی شفا بخشی کی طاقت اور موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہاتھ والا معجزہ ہے۔ جو خوبیاں دیگر تمام انبیاء میں تھیں وہ سب آپ کی ذات میں موجود ہیں۔